کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے پروگرام ہمارے ہیں حسین کے ساتھ۔ شب عاشور گزر گئی ہے اور صبح عاشور طلوع ہونے کو ہے، اور یہ صبح مصائب آلام، بس یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت صغریٰ کا منظر لے کر آ رہی ہے۔ منزل شہادت کی سمجھ لیجئے کہ یہ آخری منزل ہے، اور درمیان میں حائل لمحات گویا صدیوں میں محیط نظر آتے ہیں۔ چشم فلک ہے شبنمی، پھولوں میں تازگی نہیں، صبح وغائے کربلا یاد تیری گئی نہیں۔ عشق حبیب کبریا تو ہے عجیب کیمیا، تیروں کا می برس گیا پیاس میں کچھ کمی نہیں۔ ناظرین کرام، امام کے خیموں سے آذان کی آواز آ رہی ہے، اور نماز فجر کی امامت امام نے فرمائی، اور استقلال استقامت کی سب کو تلقین فرما کر یہ وہ قافلہ حضور کا شہزادہ اور ان کے اصحاب اب قربانی کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ کیا میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے مہمانوں کو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہ یوم عاشور آ گیا ہے اور قربانیوں کا دن ہے، جس کے لیے تمام عمر تیاری کی گئی ہے، تربیت ہوئی ہے۔ آج امام اس منزل شہادت کی آخری منزل پر موجود ہیں، اور اب رب کی بارگاہ میں شہادت پیش کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ قمر عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کیا منظر ہے یہ کہ اب آج علامہ صاحب قربانی پیش کی جا رہی ہے؟ تسلیم بھائی، صبح عاشور کا منظر کیا منظر ہوگا، جہاں وہ رات گزری ہے، جہاں عبادتیں، تلاوت کلام، سجدے، نمازوں میں، دعاؤں میں وہ وقت گزرا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس خیموں میں جہاں ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور باہر ہزاروں کی فوج ہو، اور اس گھوڑے کی ہنہناہٹ ہو، اور بچوں میں پیاس ہو جی ہاں، اور بھوک ہو، اور اس کے بعد اللہ کے لیے اس قربانی کے جذبوں کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھنا، وہ استقامت، وہ اصرار، وہ قیام، اس کا آپ تصور کیجئے۔ اور مورال بھی بلند نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جس وقت ابھی آپ نے جب ایک جملہ کہا تو پیچھے آپ جب رات میں وہ چراغ بجھائے گئے اور کہا گیا کہ چلے جاؤ، تو جب دوبارہ چراغ جلے ہیں تو لوگوں نے تلواریں اپنی گردنوں پر رکھی ہوئی تھی کہ حسین یہ نہیں ہو سکتا، ہم 7 مرتبہ بھی اگر ہمیں قتل کرو تو ہم دوبارہ بھی زندہ ہو کر کے میں حسین حسین اور حسین کے ساتھ ہوں۔ یہ صبح عاشور کا منظر ہے کہ جب ادھر نماز، دیکھیے نماز ختم ہوئی ہے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہیں سے آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ابھی عبادت ہے اور ادھر سے تیروں کی بوچھار ہے، اور یہاں بھوک اور پیاس کے ساتھ استقامت ہے۔ جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب اون محمد، جناب علی اصغر، اصحاب رسول موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، سعید، کیا اتنے یہ وہ بزرگان ہیں
کہ جن کی عمر 90 سال کی یہ بزرگ تھے کہ جو حسین کے ساتھ وہاں پر موجود تھے جی اور وہ قربانی دینے کے لیے، اور آپ ان کے جذبے کے اندر کہیں لغزش کہیں، اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کسی ایک کے لب پر کوئی شکوہ نظر نہیں آیا، جی اور شکوے کے علاوہ کسی نے کوئی دعا بھی نہیں کی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ اگر دعا کرتے تو حالات کچھ سے کچھ ہو جاتے۔ حسین اور رب کے درمیان میں بھی کوئی ہے نہیں، صرف دو شخص ہیں، یا رب ہے یا حسین ہے، اور دعا اگر کر دیں تو کیا وہ دعا کیا ہوتا اس عالم کا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یقین لیکن اس مقام پر حسین نے دعا بھی نہ کی، استقلال اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اب خطبات جو دیے ہیں صبح عاشور، اس خطبات میں دیکھیں ہر چیز یعنی وضاحت کر کے اعلان بھی کیا، کیا جو مجھے نہیں جانتا، کون ہے جو مجھے نہیں جانتا، میں اسی رسول کا نواسا ہوں، جی ہاں، میں اسی رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ بات کہہ کر کے بتائی جا رہی کہ دیکھو میرے قاتلوں میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے، جی ہاں، یہ وہ ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں، اور اس کے باوجود رسول کے نواسے کبھی 50 برس تو گزرے ہیں، جی ہاں، رسول کو پردہ فرمائے۔ آپ تو 1400 سال کے بعد کے شکوے کرتے ہیں، تاریخ تو یہاں سوال کر رہی ہے کہ ابھی تو 50 برس ہوئے ہیں رسول اعظم خاتم النبیین اور رحمت اللہ العالمین کو پردہ فرمائے ہوئے، جی ہاں، اور وہ بھی پردہ فرمایا ہے، گئے کہیں نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے بھلا دیا رسول اور کے اس پیغام، مقام تک آ اور گئے۔ اس مقام پر ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ جان لینے کے لیے، جس طرح نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جان لینے کے لیے کھڑے ہیں تلواریں نکال کر، اور آپ اس وقت بھی جو دشمن جہاں ہیں انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں اس وقت بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ اور لوٹ آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح عاشور گواہی کا دن ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہید دراصل گواہ ہوتا ہے، تو جو شخص اپنی جان قربان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لشکر موجود ہے، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں فرما رہے ہیں؟ جب حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے علم عطا فرمایا، تو اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، جب تم خیبر کے یہودیوں کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جاؤ تو وہاں جا کر سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، کیا بات، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری دعوت سے کوئی ایک شخص راہ راست پر آ جاتا ہے تو یہ 100 سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جی ہاں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لوگ جو آپ کے خانوادے میں سے اکثر لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، آپ کے رفقائے کار جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور اب امام حسین علیہ السلام خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ جی ہاں، دیکھیے، جب حبیب بن مطہر کے بارے میں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یوم فرمایا، عاشور ہی، جی یوم عاشور، جی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے فرمایا کہ وقت لے لیا جائے، نماز کا وقفہ رکھا جائے، تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ ہم نماز کا وقفہ نہیں دے سکتے، تو اس پر حبیب بن مطہر نے کہا کہ تم کیسے بدبخت ہو کہ تمہیں اپنی بات تو منظور ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے نواسی کی بات تمہارے لیے نعوذ باللہ نامنظور ہے۔ تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل اور کردار سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرما رہے ہیں۔ پھر میں تو ان کی استقامت پر یعنی قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا یہ افضل الجہاد ہے، تو امام حسین علیہ السلام اپنی زبان سے
جہاد باللسان میں بھی افضل الجہاد فرما رہے ہیں، ہائے ہائے اپنی تلوار سے بھی افضل الجہاد فرما رہے سبحان ہیں، اللہ۔ اپنے عمل سے بھی افضل الجہاد فرما کیا رہے ہیں، اور یہ ایسی مثال ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں ہم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں جنت کے عوض فروخت کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ اہل ایمان وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا پروردگار عالم سے کیا ہے، اور یقیناً اس میدان کے شاہ سوار حضرت امام علی مقام۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین، تسنیم صابری کے ساتھ۔ دونوں احباب نے بڑی شاندار گفتگو کی۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یوم عاشور کے تعلق سے، اور یہ تو چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جسے دیکھ کر ایمان لے آئے بندہ، لیکن کیسی شقاوت ہے، کیسی بدبختی ہے کہ آپ امام بار بار دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور اس خانوادے کے کتنے چراغ، روشن چراغ وہاں پر موجود ہیں، لیکن یزیدی فوج کی ایسی بدبختی ہے، ایسی شقاوت غالب آ چکی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، نسبت رسول کا بھی حیا ختم ہو گیا۔ بالکل تسیم بھائی، دیکھیے اب تو مطلب حجتیں تمام ہو گئی، ایک نہیں، کون ایسا ہے، میں نے کہا نا کہ آغوش رسالت سے لے کر کے اور یہاں تک کون تھا ایسا دنیا میں اور عرب کے صحرا میں کہ جو حسین کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود، یہ تمام تر قربانیاں دینے کے باوجود، مصائب اور آلام سے گزرنے کے باوجود، آ جاؤ توحید کی طرف، حسین کا پیغام توحید کی طرف آ جاؤ، مت رنگو اپنے ہاتھ میرے معصوم خون سے، مت کرو یہ کام، میں نے کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ اسی کربلا کی سرزمین میں، اس لشکر میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، وہ لوگ موجود تھے، آپ نے نام لے لے کر کے پڑھ کر بتایا، اور اشارہ کر کے مخاطب ہو کر کے حسین نے کہا کیا تم نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے اپنے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید جیسے باطل اور شراب خور کی نہیں بیعت کریں گے؟ جی ہاں، کیا تم نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا؟ تو آج کیا ہو گیا تمہیں؟ تم دنیا پرست اور دنیا کے لالچ میں، کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی، عمر سعد رے کی حکومت کے لالچ میں کھڑا ہوا تھا، جی ہاں، دیکھیں نا، وہ سارے کے سارے جتنے تھے وہ دنیا کی دولت کے اندر۔ اور ایک بات میں تسلیم بھائی بتاؤں، وقت چکے کم ہے لہذا میں صرف آخری کا ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساری قربانیاں ہو گئی، ساری جوان لاشا اٹھا لیا، بھتیجے کا، بھانجے کا، سارے لاش اٹھا لیا، بھوک اور پیاس سب برداشت کر، لیکن حسین نے ابھی جنگ نہیں کی، ابھی تک جنگ نہیں کی ہے، ابھی دفاع ہو رہا ہے، ابھی مظلوموں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ابھی بچوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، ابھی تک حسین نے مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھائی۔ عاشور کا دن بھی ہے، ظہر عاشور گزر چکا ہے، عصر عاشور کا وقت آ گیا، جب سب ختم ہو گئے، جب عباس بھی نہ رہا،
تب وہ لمحہ آیا ہے جو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین اب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور اب آستین کو پلٹ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اب ایک 53 برس بوڑھے کی جنگ دیکھو، آج حیدر کرار کی جنگ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب تصور کیجئے کہ تم نے میرے بھائی کو مارا، تم نے میرے بابا کو مارا، تم نے میرے بھتیجوں کو مارا، تم نے میرے بیٹے کا قتل کیا، تم نے میرے بھانجوں کی لاشیں گرائی، حسین پھر بھی تم کو دعوت دیتے رہے، حسین پھر بھی صبر کرتے رہے۔ لیکن بس یہ وہ لمحہ تھا کہ جس وقت حسین نے تلوار نکالی اور اب جنگ شروع ہوئی، یہ عصر عاشور، دنیا یہ نہ سمجھے، دنیا اس وقت تک حسین نے صبر کیا۔ یہ سید الشہداء، یہ سید الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توحید کو بچانے کے لیے اپنی کس حد تک جا کر قربانیاں دی ہیں، اور یہاں تک کہ اب وہ جو عصر عاشور کے بعد جنگ ہوئی ہے تو بی بی زینب در خیمہ پر کھڑی اور اب کہتی ہیں بھیا میں نے اپنے بابا کی جنگ دکھا دوں۔ تو اب حسین نے اپنی بہن کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ بہن زینب اب دیکھو ایک بوڑھے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اپنے بابا علی کی مرتضیٰ کی جنگ سبحان دیکھو، اللہ، سبحان اللہ۔ اس جنگ کے ساتھ۔ اور بس وہ لمحہ کہ اس قدر استقامت، اس قدر صبر، اس قدر مظلومیت کہ حاطب غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ رکھنے والے، یہ نفس مطمئنہ حسین کی ذات ہے۔ جی ہاں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو اب رب سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ نے بظاہر فتح لے کر وہ اپنے طور پر گئے ہیں، لیکن وہ مظفر وارثی نے کہا ہے نا کہ تو نے معنی ہی بدل ڈالے شکست و فتح کے، ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی۔ آپ یوم عاشور کی شکست و فتح کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان دنیا میں شکست و فتح کو آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرتے رہے، صرف چند لوگ مسلمان ہوئے، اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ کسی نبی کے ساتھ قیامت کے دن کوئی ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ ہم اہل ایمان جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، واقعہ کربلا میں ہم فتح اور شکست کو دنیا کے ان ناقص پیمانوں میں نہیں تولتے۔ واہ۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے قسم ہے ہر زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک۔ سورۃ العصر کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو وہ میدان کربلا میں یوم عاشور اور امام حسین کا سجدے میں اپنی قربانی کو پیش کر دینا۔ کیا بات؟ جو اصحاب ایمان کے سرتاج بھی ہیں، اعمال صالحہ کرنے میں سب سے آگے ہیں، اور حق کی تلقین بھی فرما رہے ہیں، اور صبر ایسا کیا ہے کہ پھر قیامت تک آنے والے صابرین اس صبر پر رشک کرتے رہیں۔ تو ہم جس طرح اقبال نے بھی کہا ہے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، واہ۔ کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہم زندگی کے پیمانے کو نہیں تولتے۔ دنیاوی پروفٹ اینڈ لاس، دنیاوی پروفٹ اینڈ لاس کے اندر انسان، ایک مسلمان اس دنیا کے پیمانے کے اندر نہیں تولتا۔ فرمایا کبھی جان دے دینا زندگی ہوتا ہے، کبھی زندہ رہنا زندگی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں، دیکھیے یزید ایک سیکولر حکمران تھا، جی، وہ دین اور مذہب کی ریاست کی تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ جی ہاں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر، اپنے تمام خانوادے کی قربانی دے کر یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنی جان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لیتے ہو تو وہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی فلاح ہے۔ واہ۔ اور اگر انسان دنیا کا سودا کر لیتا ہے تو فرمایا فما ربحت تجارتہم، پھر ایسا سودا نفع نہیں دیتا بلکہ گھاٹے خسارے کا سودا ہوتا ہے۔ تو واقعہ کربلا کے اندر یزید پر
قیامت تک کے لیے لوگ جس طرح سے لعنت ملامت کرتے رہیں گے، یہ اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کون کامیاب ہوا ہے۔ جی ہاں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس قربانی کے طفیل انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جو رضامندی ہے، جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، اس کو پورا کیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ تو اسی پیمانے میں ہمیں واقع کربلا کو دیکھنا چاہیے۔ جی ہاں، ورنہ ہم اس کو پروفٹ اینڈ لاس میں نہیں دیکھ سکتے، یقیناً ایسے ظاہری شکست و فتح کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم یہ دیکھیے واقع طائف جو ہے، جی ہاں، بظاہر حضور علیہ السلام پر سنگباری ہو رہی ہے، جی ہاں، لیکن نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول ناکام ہو گئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک عملی مثال قائم کی گئی کہ اگر خون نکلنے کے باوجود کوئی کلمہ حق کہہ رہا ہے تو وہ حق پر ہے، وہ کامیاب ہے، اور باقی لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ بہت شکریہ علامہ قمر عباس نقوی صاحب آپ کا، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، یوم عاشور ویسے تو زمانوں سے اس دن کی فضیلت اور عظمت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کہا جاتا ہے کہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اسی دن سرد ہو گئی تھی، اور اسی دن قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آپ کا جو قافلہ ہے وہ دریائے جودی پر لگا، اور بے شمار ایسے اور واقعات ہیں جو اس دن کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن امام نے قربانی پیش کر کے، امام نے شہادت پیش کر کے اس یوم عاشور کو مزید عزتوں، عظمتوں اور حرمتوں والا بنا دیا، مزید تقدس اس دن کو عطا کیا امام کی نسبت سے۔ اور یہ دن یوم عاشور دعاؤں کا دن ہے۔ اس دن کو دیکھ کر، اسے پڑھ کر یوم بدر کی یاد آ جاتی ہے کہ جب وہاں بھی 313 ہیں اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں 1000 ہیں، 3 گنا زیادہ ہیں، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں 1000 گنا سے بھی زیادہ سامنے موجود ہیں یزیدی فوج۔ آقا علیہ السلام نے وہاں بھی دعا کی تھی کہ اگر آج یہاں تیرے نام لینے والا کوئی نہ بچا، آج اگر فتح نہ ہوئی تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ امام نے بھی یوم عاشور دعائیں کی ہیں، اپنی جان کے لیے نہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ استقلال عطا فرما، عزم و استقامت عطا فرما کہ جب تیری بارگاہ میں ہم پیش ہوں تو سرخرو ہو کر پیش ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔